آج جانور قربان کرنے کی بات آتی ہے. ابھی بات بتائی تھی جیسا کہ کہا گیا تھا. ابھی مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ جب قربانی کی بات آتی لوگ بہانہ کر دیتے ہیں, قرضہ ہے نہیں کر سکتے, پتہ نہیں ہے چٹنی نہیں چل رہی ہے, روٹی نہیں چل رہی ہے, اور اگر کوئی بیچنے لگ جائے ابھی 1 لاکھ کا موبائل خرید لے گا, 70,000 کا موبائل خرید لے گا, لیکن قربانی کے لیے 3500 روپے دیتے ہوئے کلیجے پھٹ جایا کرتے ہیں. تمہیں سوچنا چاہیے قربانی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی عبادت ہے. فرمایا گیا قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. اگر قربانی کی جگہ پہ آپ ایک سونے کا ڈھیر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تب بھی اللہ اتنا راضی نہیں ہوتا ہے جتنا تمہاری قربانی سے اللہ راضی ہوا کرتا ہے. اس میں بہانے نہ بنایا کریں, اس میں آپ ہیلے تلاش کر کے نہ نکلا کریں. تاریخ کا یہ باب پلٹیے, شکر ادا کریں اللہ نے جانور کی قربانی مانگی ہے. اگر بیٹے کی قربانی مانگ لیتا تو اللہ نے اپنے خلیل سے بیٹے کی قربانی مانگی, ہم سے مانگ لیتا تو بکرا دینے تیار نہیں ہے. بیٹے کے معاملے میں پھر کیا ہوتا؟ وہ کریم ہے, اس نے ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم سے جانور کی قربانی مانگی. جانور کی قربانی زندہ مانگی, جانور کی قربانی مانگی. اور آپ اس بات پہ بھی غور کریں, اس بات پہ بھی غور کریں, اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو آزمایا جائے گا. کہتے ہیں یار مسلمان اور ہم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں. ہاں ہاں آپ مسلمان ہیں تو آپ ہی کو آزمایا جائے گا. وہ کہا تھا کسی نے شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, جب آپ نے کہا ہے نا لا الہ الا اللہ تو پھر اب امتحان سے بھی گزرنا پڑے گا, آپ کو امتحان دینا پڑے گا. اور آپ ہی نہیں, سب نے امتحانات دیے. میرے نبی فرماتے سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا ہے. سب سے بڑے بڑے امتحانات میرے رہے, میرے محبوب کے سب سے بڑے امتحانات رہے. لیکن حضور نے امتحانوں میں کیا کیا؟ تاریخ گواہ ہے, کسی نے پتھر مارے میرے حضور نے بدلے میں پتھر نہیں مارا. کسی نے ستم کیے تو حضور نے بددعا نہیں کی. مکے سے نکالے گئے لیکن حضور نے کبھی بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. یہاں تک کہ طائف میں پتھر لگے حضور کے ہاتھ اٹھ گئے. حال کیا تھا؟ جوتیاں خون سے بھری ہیں, بدن کپڑے خون سے شرابور ہیں, چہرے سے خون بہ رہا ہے, لیکن ہاتھ اٹھے تو یہی کہا تھا مالک انہیں عذاب نہ دینا, انہیں بخش دے, مالک انہیں کی نسل سے دین کے علمبردار پیدا فرما دے. یہ ہمارے حوصلے ہیں, یہ ہمارے معاملات ہیں. ذرا سے امتحانات آ جائیں لوگوں کو کلیجے پھٹ جاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم پہ یہ ستم ہو رہا ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم ستائے جا رہے ہیں. کہاں ہے اللہ کی مدد نہیں آتی, کب آئے گی اللہ کی مدد؟ کو بھائی امتحان کی گھڑیاں ہیں, ان کو ذرا سنبھل کے پار کرنا ہے. جو امتحان میں پار ہو جاتا ہے, امتحان پاس کر جاتا ہے, سمجھ لینا دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب ہے. کیسے کیسے آزمایا جاتا ہے, یہی اللہ کے خلیل ہیں. آپ کو کیسے آزمایا گیا؟ جنگل میں رکھا گیا, اللہ کے خلیل نے صبر کیا. پھر کیا کیا گیا؟ لوگوں نے بہت ستایا, پریشان کیا, آپ نے بت توڑے, لوگ دشمنی پہ آمادہ ہو گئے. یہاں تک کہ نارے نمرود کو تیار کیا گیا. آگ اتنی تیز تھی, اتنی تیز تھی کہ پرندہ کوئی اوپر سے گزرتا تو وہ گر جایا کرتا تھا اور مر جاتا تھا اس کی تپش سے. اللہ اکبر. تاریخ کا یہ باب پلٹتے چلے اور دیکھتے چلے. جب اسی نمرود کی آگ میں ڈالنے کی باری آئی, حضرت جبریل امین نے آ کے کہا تھا ابراہیم رب کے خلیل ہو, میں رب کی بارگاہ تک جاتا ہوں, اگر کوئی ضرورت ہو تو بتائیں. آپ منجنیق کے اندر رکھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہا تھا جبریل دیکھو سامنے آگ ہے, میں منجنیق میں ہوں. کہا تھا کہ میں جانتا ہوں, میرا رب بھی جانتا ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. کہ پھر اپنے رب ہی سے کہہ دو, کہ جو سب جانتا ہے اس سے کہنے کی ضرورت کیا ہے, جس میں وہ راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. یہ کہہ کے آپ راضی ہو گئے. جب نارے نمرود میں ڈالا گیا, اللہ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا. آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی. آپ نارے نمرود میں رکھے, باہر تشریف لے کر کے آئے. اس کے بعد پھر آپ حضرت سارا کے ساتھ اپنا فتن چھوڑ دیتے ہیں. بہت لمبا واقعہ ہے, بادشاہ نے پکڑا. پھر اس کے بعد بدلے میں آپ کو حضرت ہاجرہ بھی تحفے میں پیش کی گئی. حضرت ہاجرہ سے آپ نے نکاح کیا. جب کوئی اولاد نہ تھی, اللہ نے حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹا عطا فرمایا. جب ایک بیٹا پیدا ہوا, آپ کی محبت زیادہ ہو گئی. فرشتے باتیں کرنے لگے, مالک یہ تیرا خلیل ہے, تیرا دوست ہے, لیکن اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. رب نے فرمایا ابراہیم کا جی رب جلیل, کہا بیٹے کو اپنے آپ سے دور کر دو. کہاں کیا کرنا ہے مالک؟ کہا ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کو لیا, آج وہاں لے کر کے آئے جہاں آج کعبہ موجود ہے. اس زمین میں بیوی بچے کو لے کر کے آئے. تاریخ کا یہ باب بڑے سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے, بہت غور سے سننا پیارے, اور جا کر کے بہن بیٹیوں کو بھی یہ باب سنانا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اس جنگل میں آئے جہاں پہ درخت کا سایہ تک نہیں تھا, ہریالی تک نہیں تھی, کالے پتھروں کی پہاڑیاں ہیں, دور دراز تک کوئی نہیں ہے. اللہ کے خلیل نے بیوی بچے کو جب چھوڑا ہے اور چھوڑ کے جانے لگے ہیں, حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑا, ساتھ چلنے لگی ہے. مورخین نے لکھا ہے 3 میر تک دامن پکڑ کے حضرت ہاجرہ چلی ہے, اور یہ پوچھتی جا رہی تھی اللہ کے خلیل بتاتے تو جاؤ, کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کوئی خطا ہو گئی ہے, بتاؤ تو صحیح, کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟
ہو. یہ حضرت حاجرہ کہتے کہتے 3 میل تک دوڑی ہے. تاریخ گواہ ہے خدا کی قسم ایک جملہ بھی حضرت حاجرہ نے ناشکری کا نہیں کہا تھا. آج شوہر اگر بیوی کے پسند کے کپڑے نہ لاتا ہے تو پھر بیویاں بگڑ جایا کرتی ہیں. کہتی تمہارے گھر میں سکون نہیں ملا ہے, جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں مجھے ملا کی کیا ہے. اس طرح کے تانے دیا کرتی ہیں. اے میری بیٹی میری بہن کان کھول کے سن لینا, تیری جنت تیرے شوہر کے قدموں میں رکھی گئی ہے. تو لاکھ سجدے کر لے, لاکھ نوافل پڑھ لے, اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو نیت نکی ہے. اگر تیرا شوہر 2 پیسے کی چیز لے کے آتا ہے اس سے چہرہ بگاڑ کے بات نہ کر, اس کا مسکرا کے استقبال کرنا. تو نہیں جانتی ہے کہ تیرے شوق تو اتنے ہیں کہ شوہر کی کمائی اتنی نہیں ہے. لمبی لمبی لسٹیں بنا کے دی جاتی ہیں, مجھے 7,000 کا جوڑا چاہیے, 8,000 کا جوڑا چاہیے. میری بہن تو کنیز فاطمہ زہرا ہے, تیرے لیے جنت میں محلات تیار کیے گئے ہیں, جنت میں جنتی لباس تیرے لیے ہے. فقط اتنا کرنا ہے تجھے اپنے شوہر کی رضا میں راضی رہنا ہے. تو کون ہے, تیری اوقات کیا ہے, نہ تو ولی کی بیٹی ہے, نہ تو نبی کی بیٹی ہے, نہ تو نبی کی بیوی ہے, نہ تو ولی کی بیوی ہے. تاریخ کا یہ باپ پلٹ کے تو دیکھو, حضرت حاجرہ کو اللہ کا خلیل چھوڑ کے جا رہا ہے, جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کوئی درخت نہیں ہے, کوئی سایہ نہیں ہے, جنگل کی جنگل ہے. 3 میل تک دوڑی ہے, دامن پکڑ کے دوڑ کے کہا تھا خلیل یہ تو بتا کے جاؤ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو, اتنی سی کھجوریں, اتنا سا پانی, یہ کس کے سہارے ہے. اللہ کے خلیل کی آپ تاریخ پڑھیے گا, آگ میں ڈالے گئے ہیں. اللہ کے خلیل نہیں روئے ہیں, وطن چھوڑا ہے نہیں روئے ہیں, نمرود کی فوج نے پیچھا کیا ہے نہیں روئے ہیں. لیکن جب بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ کہہ دیا کرتے ہیں میرے باپ کا رشتہ کیا ہے, میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا ہے. غیرت آنی چاہیے. خدا کی قسم وہ خلیل جو نمرود کی آگ سے لگ کر کے نہیں رویا, وہ خلیل جو آگ میں ڈالا گیا تب آنسو نہیں آئے, دشمنوں نے پیچھا کیا تب نہیں رویا. لیکن آج جب بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ پھرتے جا رہے ہیں. شریک حیات نے کہا تھا اللہ کے خلیل بتاتے تو جاؤ اس جنگل میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو. اچھا یہ بتاؤ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو یا رب نے حکم دیا ہے. اتنا سننا تھا. اللہ کے خلیل نے کہا تھا حاجرہ پیاری زوجہ بتا تو سکی اگر رب نے کسی کو ایسا بیٹا دیا ہو اور وہ بھی کوئی مشروع عمر کا نہ ہو, 70 سال کی عمر میں ملا ہو, اور یوں ہی نہیں جس کو دعاؤں میں مانگا ہو, سجدوں میں رو کے مانگا ہو, تب جا کے اسماعیل سا بیٹا ملا ہو, کیا ایسے بیٹے کو کوئی جنگل میں چھوڑ جائے گا, اپنی مرضی سے چھوڑ کے جائے گا. کہا حاجرہ یہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں بلکہ اپنے رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضرت حاجرہ نے اتنا سنا, توکل اللہ دیکھیے, اللہ پہ بھروسہ دیکھیے, اتنا سننا تھا. دامن چھوڑا, مسکرا کر کہتی ہے خلیل پھر ٹھہرو, یہ پانی بھی لے جاؤ, کھجورے بھی لے جاؤ. کہا کیا کرو گی, کہا جس رب کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو وہی رب کھانا بھی دے دے گا پانی بھی دے دے. اسے توکل اللہ کہتے ہیں. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خطیب اہل سنت مفتی حماد رضا مرادآبادی. نعرہ تکبیر. یہ رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا, اسے سمجھنے کی کوشش کریں. جو خلیل نارے نمرود سے نہ رویا وہ بیٹی کی جدائی پہ رو دیا, وہ بیٹے کو چھوڑ کے وقت رو دیا. سوچ تو صحیح, کیسے کہہ دیتے ہو میرا باپ پیار نہیں کرتا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں منڈی چلے جاؤ, مارکیٹ چلے جاؤ, جتنے مزدور تھیلے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا ان سے پوچھنا اس عمر میں کیا ضرورت تھی اتنی گرمی میں کام کرنے کی. صرف یہی کہے گا بچوں کا پیٹ ہے, بچوں کے لیے آیا ہوں. بچوں کی ضرورت ہے ماں باپ کو موت تک لے جاتی ہے, اور اولاد کہتی ہے کیا کیا ہے میرے باپ نے, کیا کیا ہے میرے باپ نے. خدا کی قسم اگر تیرے حلق میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا ہے تو سب سے بڑا احسان کیا ہے تیرے باپ نے, بہت بڑا احسان کیا. اور میں زیادہ تر نوجوان بیٹے آپ سے گزارش کر جاؤں, آپ ہی کے رامپور سے ایک دن فون آیا, کہا گیا کہ مولانا ہمارے ابا کو سمجھائیے. میں نے کہا بات کیا, اس نے کہا رشتے نہیں ہو رہے ہمارے. میں نے کہا وجہ, اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ جو بھی رشتہ کرنے آتا ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ تمہارا باپ کیا کرتا ہے, یا میرے باپ سے پوچھتا آپ کیا کرتے. تو جب وہ کہتے ہیں ہم رکشہ چلاتے تو رشتے کرنے والے لوٹ کے چلے جاتے. تو اس نے کہا ہمیں غیرت آ رہی ہے, ہمارا باپ رکشہ چلا رہا ہے. میں نے کہا ٹھنڈے دماغ سے سوچ, شام کو تیرا باپ آتا ہے تو کپڑے پسینے میں بھیگے ہوں گے. کہا ہاں. تو میں نے کہا اس کے تلوے چوما کر, وہ پسینہ بہا کے کما کے لاتا ہے, کسی کا خون بہا کے کما کے نہیں لاتا ہے. ہماری دنیا کو ہو کیا گیا ہے, ہمیں کروڑ پتی چاہیے, چاہے دلال ہو, رشوت خور ہو, پیاز لینے والا ہو, حرام کی دولت اکٹھے کرنے والا ہو. یہ 4 چاند کب تک, جب تک موت نہیں آ رہی. جس دن مرو گے تو یاد رکھنا غریب کی بھی قبر وہی بنتی ہے جہاں امیر کی بنتی ہے. پھر اترانا کس بات پر ہے. نوجوانوں اپنے مزدور باپ کی عزت کرنا, مزدور باپ کی عزت کرنا. اس نے کم سے کم تمہیں حلال کے لقمے کھلائے. فرمایا گیا جو حرام کے لقمے کھا کے پڑے گا جسم, وہ جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. کیا یہ احسان نہیں کیا باپ نے,
کہ اینٹیں ڈھوتا رہا، رکشے چلاتا رہا، بوجھ اٹھاتا رہا، لیکن کسی کے آنسو بہا کے پیسہ نہیں لایا، کسی کا حق مار کے پیسہ نہیں لایا، کسی کو ستا کے پیسہ نہیں لایا۔ تجھے کیا پتا ہے، لوگ کہتے مزدور کے گھر بیٹی نہیں دینی ہے، میں کہتا ہوں اگر بیٹی دینی ہے تو مزدور کے گھر دے۔ خدا کی قسم تیری بیٹی کو جو عزت مزدور کے گھر مل سکتی ہے وہ دنیا کے دولت دار کے گھر نہیں ملے گی، کسی رشوت خور یا پیازوے کے گھر جا کر کے تیری بیٹی کو وہ عزت نہیں ملے گی جو ایک مزدور کے گھر تیری بیٹی کو عزت و سکون مل سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے آج ہم عزت مزدور کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ محبوب کی چوکھٹ ہے، ایک غریب صحابی آئے، آقا کریم کو سلام پیش کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج معاشرہ بہت بگڑتا جا رہا ہے، کیا بات ہے؟ آقا ہم مزدور ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری مزدوری نہیں دی جاتی ہے، لوگ پیسہ مار لیتے ہیں، آقا میں کئی دن تک دھکے دیے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے اتنا سنا اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا مسافہ نہیں کرو گے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاتھ ایسے نہیں ہیں جو آپ کے ہاتھ میں دیے جا سکے۔ کیا بات ہے؟ آقا ان ہاتھوں سے مزدوری کرتا ہوں، ہاتھوں میں چھالے پڑے ہیں، پھیٹے ہیں، کہاں آپ جیسے آپ کے غلام جیسے ہاتھ، کہاں میرے یہ سخت ہاتھ؟ آقا خیرت آتی ہے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے۔ میرے نبی نے اس کے ہاتھ دیکھے، فرمایا لا تیرے ہاتھوں کو بوسہ دے دو۔ اتنا سننا تھا، مزدور کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ بوسے کی بات کرتے ہیں، یہاں مزدور کو بغل میں بٹھا کے کوئی پانی نہیں پلاتا ہے، یہاں ساتھ بٹھا کر کے کوئی ایک پلیٹ میں کھانا نہیں کھلاتا ہے۔ آقا آپ نے کہ چومنے کی بات کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے اتنا سنا، فرماتے کہ خالی صرف نظام نہیں بنانا ہے بلکہ زمانے کو مزدور کی عزت بھی بتانی ہے۔ آقا کریم نے جب مزدور کے ہاتھ کو بوسہ دیا تڑپ گیا آقا، اتنی عزت، فرمایا صرف عزت نہیں ایک قانون بھی بتا رہا ہوں، جاؤ زمانے سے کہہ دینا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ کہا یہ عزت کس نے دی ہے؟ تو بتا دینا یہ عزت مدینے والے مصطفیٰ نے عطا کی۔ ہم مزدور کو حقارت سے دیکھتے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا لو ایک عزت کا تاج اور دے رہا ہوں۔ حضور کون سا؟ فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو محنت مشقت کر کے کمائے گا قیامت میں اللہ اسے اپنے حبیبوں کی صف میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو کم سے کم اتنا خیال کریں نوجوانوں، ہم تو اپنے باپ کی محنت کا خیال کریں۔ اگر یہ دنیا والے ہمیں مزدور کا بیٹا کہتے ہیں تو کہنے دیں، ہمیں اس باپ کی عزت کرنی ہے جس نے چوک میں گالیاں کھا کے مزدوری پہ دھکے اٹھا کے ہمیں پالا ہے۔ تم سے تو کم اتنی توقع ہوگی اس باپ کو کہ کوئی عزت کرے نہ کرے، میرا بیٹا تو عزت دے گا نا۔ اگر وہی اولاد اسے ذلیل کرنے لگے تو بتاؤ وہ جی کے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا وہ جی کے؟ جب وہی اولاد اس سے کہتی ہو کہ تجھے ٹکڑے ڈالنے سے بہتر ہے کتے کو ٹکڑے ڈال دیا جائے، کیا کرے گا وہ باپ جی کے؟ اسے ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا؟ اسے ہارٹ اٹیک نہیں آئے گا؟ وہ روئے گا نہیں اپنی کم نصیبی پہ؟ کیا وہ بھول گیا ہوگا ان دنوں کو جب تجھے گود میں اٹھا کے وہ گلی گلی پھرتا رہا؟ مجھے بتاؤ تجھے سردیوں میں بخار آیا، باپ نے سارے کمبل تجھے اڑائے، خود ٹھنڈی میں ٹھکرتا ہوا منڈیوں کے گلیوں کے بازاروں کے ہاسپٹلوں کے چکر لگاتا رہا، خود مر گیا لیکن بیٹے کو زندگی دے گیا۔ لازم ہے ہر بیٹے پہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے، اپنے ماں باپ کی عزت کرے۔ پڑھیں تاریخ، آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے اپنے باپ سے آپ نے کیا کیا میرے لیے۔ خدا کی قسم جتنا ایک باپ کر دیتا بیٹے کے لیے کوئی تمہارے لیے اتنا نہیں کر سکتا۔ میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایک باپ کو تولنے کے لیے نا خدا کی قسم زندگیاں کم پڑ جائیں گی، لیکن باپ کی مشقتوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ بھی جانتے ہیں ایک آدمی کو اپنا پیٹ پالنے میں کتنی مشکل آ سکتی ہے۔ کوئی مشکل بات ہے ایک آدمی کو پیٹ پالنا؟ کوئی مشکل بات نہیں، اور کوئی مشقت بھی نہیں، اکیلا بندہ کہیں بھی کھا پی کے گزارے کر لیتا ہے۔ لیکن دنیا بھر کی سہولتیں باپ اولاد کے لیے اٹھاتا ہے، اولاد کے لیے اٹھاتا ہے۔ بیٹا پیدا ہو میٹھا تقسیم کرتا ہے، جوان ہو جائے تو نکاح کی تیاریاں کرتا ہے۔ ہاں آپ دیکھیں نا ماسٹر عرفان صاحب، انہوں نے اتنا خرچ کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اور ان کا بیٹا نا ان کی دوا کے لیے صرف اتنا خرچ کر دینا جتنا آج انہوں نے کیا اپنے بچوں کے لیے تو شاید بڑے سکھی رہیں گے۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ہم اپنے باپ کی دولت کو اپنی سمجھتے ہیں لیکن اپنی دولت کو باپ کی دولت نہیں سمجھتے۔ یہ کڑوی سچائی ہے۔ جو باپ کماتا رہا ہے تم اپنی مرضی سے فرفر یاروں میں اڑاتے رہے، فرفر اڑاتے رہے۔ ابا آج میرا برتھ ڈے ہے، ابا آج میں پاس ہوں، یاروں کو پارٹی دینی ہے۔ وہ کیسے کما کے لاتا رہا اس نے تم سے نہیں بتایا، جو تم مانگتے رہے وہ دیتا رہا۔ اس نے بڑھاپے میں اتنا کہا تھا بیٹے کھانسی بڑھ گئی ہے، ایک سیرپ چاہیے، تم نے منہ بگاڑ کے کہا تمہارے خرچے اٹھاؤں یا اولاد کے خرچے اٹھاؤں؟ لوگ کہتے ہیں باپ اس دن مرا جس دن سانسیں رکی، میں کہتا ہوں نہیں، یہ تو اس دن مر گیا تھا جس دن بیٹے نے ہاتھ روک لیا تھا، اسی دن باپ مر گیا تھا۔ خدا نہ بدلو اپنے آپ کو، اپنے باپ کی عزت کیا کرو، اور دنیا میں تمہارے باپ کو کوئی عزت نہیں دیتا۔ تم عزت دے کے بتاؤ کہ تو کسی کی نظر میں ذلیل ہوگا، لیکن میری نظر میں تیری عزت ایک بادشاہ سے زیادہ ہے۔ یہ کم سے کم آپ میں آ کے تمہاری محبت کی وجہ سے اس کی تھکن اتر جائے، یہ کوشش کیا۔
اکثر نوجوان میرے سامنے بیٹھے، اللہ کرے ہر نوجوان اپنے باپ کی عزت کرنے لگ جائے، باپ کی عزت کرنے لگ جائے. ہم تو یہ سوچتے نا جو بھی کمایا وہ ہمارا ہے، ہمارے باپ کا کچھ نہیں ہے. نہیں، خیال کرو یار، خیال کرو. ایک باپ کی زندگی اپنی اولاد کے لیے پوری صرف کر دیتا ہے باپ. میں عرض کر رہا تھا، اللہ کا خلیل بیٹے کو چھوڑتے وقت بیٹے کو چھوڑتے وقت اللہ کی خلیل رو دیے. تاریخ کا یہ بات بھی پلٹے. توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں ابھی؟ اگر نہیں تھکے تو بولیں ذرا یا رسول اللہ. ہمارے علیم بھائی بتا رہے تھے کہ بڑے سست لوگ بیٹھے، اور نقیب صاحب بھی فرما رہے تھے ہلکے میں مت لینا. اللہ سلامت رکھے. میں آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کو یا اٹھ کے سبحان اللہ کو. میں کہتا ہوں جو میں بات کہہ رہا ہوں اسے دل پہ لکھ کے لے جانا. اگر آج کے بعد ایک باپ کو بھی عزت مل گئی نا تو میں سمجھوں گا ہم سب کا یہاں آنا کامیاب ہو گیا، آپ کا بلانا کامیاب ہو گیا. بس یہی کوشش رہتی ہے. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا آگے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. مجھے بہت دور سے بلایا ہے. میں بظاہر تو مراد آباد کا ہوں، اور لیکن پوچھا مفتی صاحب قبلہ سے، اپنے بھی گھر آنا پڑتا تو جہاز سے ہی آنا پڑتا. ہاں، بنا فلائٹ کے اپنا گھر بھی میسر نہیں ہوتا ہے. اللہ نے یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جب تک وہ چاہے گا یہ نوکری انجام دیتے رہیں گے. مگر آپ سے اتنی گزارش ہے، اتنی محنت سے ہمارے عرفان بھائی نے یہ محفل سجائی ہے، یہ کوششیں کی ہیں، آپ کے بیٹھنے کا انتظام کیا ہے، صرف اس لیے کیا تھا کہ ہماری بستی والوں تک دین کی کچھ باتیں پہنچ جائیں، دین کی کچھ باتیں پہنچ جائیں. اللہ کرے آج کے بعد کسی باپ کو عزت مل جائے، کوئی ماں مسکرانے لگ جائے. خدا کی قسم پھر سمجھ لینا ان کا یہ جو ساری کوششیں کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا. اللہ کے خلیل تو چھوڑ کے آگے. حضرت ہاجرہ نے بیٹے کو لیا، پلٹ کے اسی جگہ پہ آئی جہاں چھوڑ کے گئے تھے. پہلی شام آئی. جب شام آئی تو درندے جانور باہر نکل کے پہاڑیوں سے آئے، باہر نکل کے آئے پہاڑیوں سے اور چیخنے لگے. جب بولنے لگے حضرت ہاجرہ کی گود میں حضرت اسماعیل ہے. آپ نے نا ایک خاردار لکڑی توڑی درخت سے، کسی پیڑ کی کوئی شاخ توڑی اور اس کو آسمان میں گھمایا. پھر آپ نے جانوروں کو مخاطب کر کے کہا خبردار شرم نہیں آتی ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہو کس پہ بھونک رہے ہو؟ میں ایک نبی کی ماں ہوں، ایک نبی کی بیوی ہوں. میری گود میں جو لال ہے کوئی عام بیٹا نہیں، میری گود میں رب کا اسماعیل لیٹا ہوا ہے، رب کا اسماعیل لیٹا ہوا ہے. کہا خبردار بھونکنے کی ضرورت نہ کرنا، ہم پہ بھونکنے کا مطلب ہے نبی کی عزت میں بھونکنا. اتنا کہا سارے جانور پلٹ کے چلے گئے، سارے چلے گئے. پھر وہ پانی، وہ کھجوریں، وہ ستو، وہ کیا سب کو جو بھی دیا تھا کب تک چلنا تھا، سارے ختم ہو گئے. جو بھی زیادہ جو بھی کھانے پینے کا سامان تھا ختم ہو گیا. لیکن ماں ہوتی ہے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ ماں کے سینے کا دودھ بھی خشک ہو گیا. پھر جب بیٹے نے سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھیری تو ماں سے دیکھا نہ گیا. تاریخ گواہ ہے، حج کرنے کے لیے جاؤ، حکم ہوتا ہے صفا مروہ کی صحیح کرو. مالک یہ کیا ہے؟ کہا یہاں میری ہاجرہ دوڑی تھی. پھر کیا کرنا ہے؟ کہ جب تک دوڑے گا نہیں تیرا حج پورا نہیں ہونا ہے، تجھے دوڑنا ضروری ہے. مالک کیوں دوڑایا گیا؟ کہ جب جب یہاں آ کے تم دوڑو گے نا تو تمہیں ماں اور بیٹے کی محبت کا احساس ہو جائے گا. ایک ماں نے بیٹے کی محبت میں کتنے چکر لگائے ہیں؟ 7 چکر لگائے. ماں تو ماں ہوتی ہے. بیٹے کو لٹایا زمین پہ، آپ نے ایک پتھر ادھر سے رکھا، ایک ادھر سے رکھا، ایک پتھر اوپر سے رکھا. 3 پتھروں سے بیٹے کا تھوڑا سا دھوپ کا سایہ کیا. اس کے بعد دوڑ لگائی ہے پانی کی تلاش میں. آپ دوڑ کر کے پہاڑ کے سرے پہ چڑھی ہے. چاروں طرف دیکھا پانی نظر نہیں آیا. پھر خیال آیا میرے بیٹے کو کوئی جانور نہ لے جائے. پھر پلٹ کے واپس آئی ہے. پھر بیٹے کی خشکی دیکھی ہے. پھر دوڑ لگائی ہے. بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ 7ویں چکر پہ حضرت ہاجرہ گر جاتی ہے. اللہ اکبر جب گری ہے ادھر حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی ہیں. جب ایڑیاں رگڑی رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جلدی کر دوڑ کے جا کر کے میرے اسماعیل کی ایڑیوں کی جگہ سے چشمہ جاری کر کے. تاریخ گواہ ہے حضرت ہاجرہ نے خود کو سنبھالا اور دوڑ کر کے آئی. کیا دیکھتی ہے؟ جہاں بیٹے کے پیر لگ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے، چشمہ جاری ہو گیا ہے. آج دعا کے لیے تم میاں کے چکر لگاتے ہو، خانقاہوں میں ڈوب جاتے ہو. جس سے دعا لینی تھی تم نے اس سے دعا نہیں دی. اگر تقدیر بگڑ رہی ہے، برکت نہیں ہو رہی ہے، جا کے ماں سے دعا لے لے. خدا کی قسم جس کی کہیں نہیں سنی جاتی ہے اس کی ماں کی چوکھٹ کو سن لی جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا مرادآبادی سوی اختر رامپوری. ہوتا جائے گا نا اتنی بیماریاں اس میں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور دہی جتنا باسی ہوتا جائے گا اتنا مفید ہوتا جاتا ہے. کئی بار تو کھا کھا کے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں قربانی کی برکت ہے، ورنہ لوگ مر جائیں گے اسے کھا کے. کتنا وقفہ رہ جاتا ہے قربانی سے محرم تک کا؟ 1 مہینہ نا، 30 دن کچھ تھوڑا تھوڑا نکال کے کھاتے رہتے. اللہ پہ بھروسہ رکھو یار، جو آج دے رہا ہے وہی آپ کو کل بھی دے گا،
بولو دے گا کہ نہیں؟ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پرندے اڑتے ہیں روز صبح صبح شام کو جب آتے ہیں کچھ بچا کے لاتے ہیں یا خالی کھا کے آ جاتے ہیں؟ کیا کر کے آتے ہیں؟ بول سکتے ہیں تو بولے ذرا، اللہ نے زبان دی ہے تو کھا کے آ جاتے ہیں نا، رکھ کے تو نہیں لاتے، اگلے دن پھر اڑتے ہیں پھر کھا کے آتے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ بھوکے جاتے ہیں اور پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. ان کا کوئی کھیت ہے، بزنس، منڈی؟ اچھا اتنی تپش اتنی گرمی ہے ابھی کہ ہر جگہ پانی بھی میسر نہیں ہے. آدمی کو 24 گھنٹے پانی نہ ملے پاگل ہو جائے. جنگلوں میں پانی نہیں لیکن پرندے پھر بھی زندہ ہیں. پھر وہ زندہ کیسے؟ پانی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا. وہ روز کھا کے اڑ کے آ جاتے ہیں، چھوڑ کے نہیں آتے، کیونکہ ان کا بھروسہ یہ ہے کہ ہمیں رب دینے والا ہے. کیا بات ہے بھائی، بہت اچھا ہے. رب دینے والا ہے. جانوروں کا بھروسہ اللہ پر ہے. انسان 1 مہینے کے لیے رکھے پڑا. یہ تو قربانی کا ہے. لوگوں نے جنت کا اٹھا کے رکھنا شروع کر دیا تھا، وہ اللہ نے وہ بند کر دیا تھا. آپ کو اللہ نے اگر دیا ہے تو فریج میں نہ بھر. کتنے ایسے لوگ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جنہیں سال سال بھر گوشت کھانے تک کی توفیق نہیں ہوتی. وجہ اتنی یہ ہے کہ کنجوس نہیں ہے، کمزور لوگ ہیں، مزدور لوگ ہیں، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. کسی کے آگے بیٹیاں جوان ہیں، کسی کے گھر میں بیٹے پریشان ہیں، کسی کو بیماری نے گھیر رکھا ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی آزمائشوں میں ہے، کوئی بیماریوں میں ہے. اس وجہ سے کتنے لوگ گوشت نہیں کھا پاتے ہیں. اللہ نے تجھے توفیق دی ہے. او یار اگر تو نے بکرے کی قربانی کی ہے، امیر تو 8ویں دن 10ویں دن بکرا کھا ہی لیتا ہے. کبھی اس غریب کے گھر بھی بکرے کا گوشت بھیج دیا کرو جس کے بچے باپ سے کہتے ہیں بکرے کا گوشت ہم نے نہیں کھایا ہے، کبھی ہم کو بھی بکرے کا گوشت کھلایا جائے. کئی بار مزدور غریب منڈی گیا ہے، کئی بار دکان جا کر کے لوٹ آیا ہے، کہا بیٹے گیا تو تھا 700-800 کا ریٹ تھا، اتنی تو تیرے باپ کی مزدوری بھی لگی ہے، جتنے کا گوشت تھا یہ سوچ کر کے باپ لوٹ آتا ہے. تمہیں رب نے اگر توفیق دی ہے، اگر تم نے چھوٹے کی قربانی کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، کبھی ان غریبوں کے گھر دے دو جن کے ہاں کبھی گوشت نہیں گیا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو نے 4 بوٹی اگر امیر کے لیے دی ہے، چرچوں کے لیے دی ہے، تعلقات کے لیے دی ہے، صرف بابا کے لیے دی ہے، تو یہ 4 دن کے لیے ختم ہو جائے گا. اگر تو نے وہی بوٹیاں کسی غریب کی دلجوئی کے لیے دی ہے، خدا کی قسم مر کے قیامت میں آنا اللہ تجھے عزتوں کے تاج عطا فرما دے. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب. گوشت انہیں تھے جن کے یہاں ہوا ہی نہ ہو. کئی بار ایسا ہوتا ہے جن کے گھر قربانی ہوئی ہے 2 کوئنٹل میں سب 50 کلو اس کے گھر رکھا، اور محلے والوں نے بھی ایک تسلا بھیج دیا. اور کتنے غریب ایسے ہوتے کہ بقرعید کے گھر دن بھی ان کے گھر میں دال بنتی ہے. اسے عید کہتے ہو؟ تیری بستی کے اندر اگر ایک بندہ بھی عید کے دن چٹنی سے کھائے گا تو تجھے غیرت سے مر جانا چاہیے. اللہ توفیق دے تو یہ غریبوں میں تقسیم کرے. آپ کے گھر کے ہوتے ہوئے کسی گھر میں دال یا چٹنی نہیں. آج یہ رب کی دعوت کا دن ہے، رب کی دعوت کا دن ہے. ہر گھر میں گوشت کی خوشبو آنی چاہیے، ہر گھر میں تقسیم کریں. اور یاد رکھیے جو اللہ کے لیے کرتا ہے پھر اللہ کبھی اس کو گرنے نہیں دیتا ہے، گرنے نہیں دیتا ہے. اور وہ لوگ بے وقوف ہیں جو اٹھا کے رکھتے ہیں. جب برتن خالی ہوتا تبھی نیا بھرا جاتا ہے، جب پہلے سے بھرا ہوتا تو پھر اس میں جگہ ہی نہیں ہوتی، وہ بھرے گا کہاں سے؟ آپ خالی کرتے رہو، میرا رب تمہارے برتنوں کو بھرتا رہے گا. جو خرچ کرنا نہیں جانتے انہیں کمائیوں کا بھی طریقہ نہیں آتا ہے. کمائی کا بھی طریقہ انہیں کو آتا ہے جو خرچ کرنا جانتے ہیں. آپ اپنی کمائی میں غریبوں کا حصہ رکھیں. قربانی آ رہی ہے، سارے لوگ قربانی کریں. اللہ توفیق دے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے. جس طرح ہمارے عرفان بھائی نے اپنے بیٹوں کے عقیقے کی خوشی میں، بیٹیوں کی خوشی میں ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں. فرمایا گیا اللہ جسے 3 بیٹیاں دے اور وہ پال پوس کے انہیں عزت سے رخصت کر لے، حضور نے فرمایا وہ بندہ جنتی ہوتا ہے، وہ بندہ جنتی ہوتا ہے. اور پھر اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں، مزدہ مکمل ہے. یہاں تک کہ 2 بیٹیوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، 1 بیٹی والے کے لیے بھی خوشخبری ہے. لیکن سب سے پہلے 3 کا تذکرہ آیا تھا. اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں، 1 بیٹا دیا ہے. اللہ آپ کو بھی بیٹی بیٹا دینا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیٹی پہ بھی اتنی خوشی کیا کرو جتنے بیٹے کی پیدائش پہ خوشی کرتے ہو. اس لیے کہ یاد رکھنا کبھی کبھی بیٹے وہ کام نہیں کرتے جو بیٹیاں کام کر جایا کرتی ہیں. اور بیٹیوں کی محبت باپ سے ہمیشہ جدا ہوتی ہے. بیٹی کے پیار کو بیٹوں کا پیار نہیں لگا کرتا ہے. آپ بھی جانتے ہوں گے آپ سے جتنی محبت آپ کی بیٹی کرتی ہے اتنا آپ کا بیٹا نہیں کرتا ہوگا. اس لیے کہ بیٹیاں طلب جاتی ہیں باپ کے بغیر، پوری زندگی وہ صرف باپ کے چہرے کی محتاج رہتی ہیں. اور پھر اللہ نے بیٹی کی محبت بھی باپ کے دل میں کیسے ڈالی ہے. میرے نبی نے خاتون جنت کو سینے سے لگا کے کہا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس دن میرے نبی نے کہا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس دن سے آپ جا کر کے منڈی میں دیکھو سفید بالوں والا رکشہ چلا رہا ہوگا، کمر جھکی ہے لیکن مزدوری کر رہا ہوگا. کیا بات ہے چاچا کیوں مزدوری کر رہے ہو؟ کہا بیٹی کو رخصت کرنا
رکھا ہے. یہ باپ تو قتل کر دیتا تھا, یہ باپ تو دفن کر دیتا تھا اس بیٹی کو. آج اس باپ کے دل میں بیٹی کا پیار کتنا آ گیا ہے. خدا کی قسم بڑھاپے میں مزدوری کر رہا ہے تاکہ بیٹی کو عزت سے رخصت کر سکے, اور جب گھر آتا ہے نا تو ساری تھکن بیٹی کا چہرہ دیکھ کے اتر جایا کرتی ہے. یہ پیار اللہ نے بیٹیوں کا دل میں زندہ رکھا ہے, یہ قائم کیا ہے. جب بیٹی شروع میں پیدا ہوتی ہے تو باپ کو بوجھ لگتی ہے, جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں ویسی ویسی بیٹی کی محبت کے دل میں چراغ روشن ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر یہی بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تو باپ کسی کی میت میں اتنا نہیں ہوتا جتنا بیٹی کی رخصتی پر رویا کرتا ہے. یہ پیار کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ رب نے پیدا کیا ہے. اللہ بیٹا دے تب بھی خوشی مناؤ, بیٹی دے تب بھی خوشی مناؤ, اس لیے کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے, بیٹیاں خدا کی رحمت ہوا کرتی ہے. نعمت کا حساب دو گے, رحمت کا حساب نہیں ہوگا. اور فرمایا گیا کہ بیٹیاں باپ کے لیے جہنم کی اور باپ کے درمیان دیوار ہوتی ہے. جن کو بیٹیاں رب نے دی ہے صرف بیٹی نہیں دی گئی ہے بلکہ اسے جنت کا پروانہ دے دیا گیا. اللہ ہمیں بیٹیوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بیٹیوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کی خوشی میں اسی طرح کی محفلیں بات کرتے رہیں. بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہم بھی مسافر تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری ساری باتیں یاد رکھیں گے, ماں باپ کی عزت کریں گے انشاءاللہ. سارے بولیں انشاءاللہ اور زور سے. اپنی زندگی میں اپنے باپ کو دکھ نہیں ہونے دینا ہے. کوئی ہمارے باپ کو عزت دے نہ دے, ہم اپنے باپ کو عزت دیں گے. دنیا کتنا بھی نیچا سمجھے لیکن ہم اپنے باپ کو یہ احساس دلائیں گے کہ ہم اپنے باپ کو ایک بادشاہ سے زیادہ عزت دیتے ہیں. ہماری زندگی میں ہمارے باپ کا وہ وقار ہے جو بادشاہ کا وقار رعایا کی نظر میں ہوتا, یہ ہمیں احساس دلانا ہے اور اپنے باپ کی خدمت کرنی ہے. اگر ان کی زندگی آپ کو مل گئی ہے تو آپ خوش نصیب ہوں گے اگر ان کی خدمت کر کے جنتی ہو جائیں. آپ کی کمائی اگر باپ پہ لگ رہی ہے تو آپ نصیب والے ہیں. کسی کی کمائی کتوں پہ لگتی ہے, کسی کی کمائی مقدموں میں لگتی ہے, کسی کی کمائی جھگڑوں میں لگتی ہے, کسی کی کمائی بیماریوں میں لگ جاتی ہے. نصیب والے ہیں جن کی کمائی ماں باپ کے کام آ جایا کرتی ہے. اپنی کمائی کا حصہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کیجیے گا. دوسری بات میں نے کہی تھی قربانی آ رہی ہے, جن پہ قربانی واجب ہے وہ سارے لوگ قربانیاں کریں. تیسری بات ایک اور یہ بھی کہی میں نے کہ خدا رہا اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کرے. اگر آزمائشیں ہوں اللہ کی طرف سے کوشش یہ کریں کہ ہم اس آزمائش میں مکمل اتریں گے. مصیبت آئے صبر کرنا ہے, اللہ عزت دے شکر کرنا ہے. شکر کرنے کے طریقے یہ ہوتے ہیں, اللہ نے دولت دی ہے تو اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ کو راضی کیا. یہ نہیں کہ پردھان کے بیٹے پہ دولت آ گئی تو وہ ڈی جے نت بجا رہا ہے, لڑکیاں نچا رہا ہے لا کر کے. یہ کوئی کمال نہیں ہے. موت آنی ہے, موت آنی ہے, سب کو مرنا ہے. پیسہ تو اگر بات کی جائے تو سبھی پہ ہوتا ہے لیکن سب کی دولت دولت عثمانی نہیں ہوتی ہے. دولت عثمانی وہ ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ خرچ کی جاتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جو دولت خرچ کی جاتی ہے تو کوشش یہ کریں ہم اپنی کمائی کو حرام جگہ نہیں حلال جگہ خرچ کریں گے نا انشاءاللہ. ایسے سارے نوجوان وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ ماں باپ کی عزت کریں گے, رشتوں کا خیال کریں گے. یاد رکھیے گا میں نے کہا جیسے عرفان بھائی نے آج اپنے بچوں کی خوشی منائی ہے نا, ہمارے باپ نے بھی ہماری ولادت کی خوشی منائی ہوگی. اتنی خوش ہوئے ہوں گے وہ, بلکہ ان سے بھی زیادہ خوش ہوئے ہوں گے. ہر کوئی یہی اپنے بارے میں تصور کرے تو کوشش یہ کریں ہمیں اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا ہے. قربانی میں جب گوشت کی باری آئے تو تقسیم کرنا ہے, 2 بوٹیاں نہیں, کم سے کم اتنا دینا ہے کہ کسی کے ایک گھر کی کسی دن کی ہنڈیاں ہو جائے. کبھی کبھی اتنا تو کسی کے لڈو کسی کے گھر کی مصیبت بن جاتے ہے نا. کسی محلے میں بیٹا پیدا ہوا کسی کے تو 2 لڈو بھیج دیے, تو گھر میں بچے 4 لڈو 2. یا تو اس حساب سے لڈو دیا کرو جتنے ممبر ہیں اتنے دے دو. تو کبھی کبھار لٹھیاں چل گئی گھر میں, آگ لگے ایسے لڈوؤں کو بھائی جو کسی کے گھر کا چین اڑا دے. اگر دیا بھی کرو تو اتنا دیا کرو کہ کسی کے گھر میں جھگڑا نہ. سمجھ رہے میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, 4 بوٹی نہیں دینی ہے, کم سے کم اتنا دو کہ ایک وقت غریب کے گھر کی ہنڈیاں ہو جائے. اتنا کم سے کم دیا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب کے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سارے لوگ میرے ساتھ پڑھ لیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا وضو کر لیجئے. حضرت نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی. بچی اپنے کھیل میں مصروف ہو گئی. اب آپ نماز سے فارغ ہو کے کہتے ہیں بیٹی تجھ پہ تو نماز بھی فرض نہیں ہے, 6-7 سال تیری عمر ہے, زکات تجھ پہ فرض نہیں, روزہ تجھ پہ فرض نہیں, حج تجھ پہ فرض نہیں, نماز تجھ پہ فرض نہیں. کون سی عبادت ایسی کرتی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ تجھے کمال عطا کیا ہے, یہ کمال عطا کیا. سنیں بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کے سلانے والوں, ان کے ہاتھوں میں گانے بجا کر کے ان کا وقت ضائع کرنے والوں. بچی نے کہا تھا بابا اپنا کام کیجئے, وضو ہو گیا کہ پانی مل گیا کہ چلے جائیے. کہا نہیں بیٹی بتا تو صحیح نیکی کون سی کی ہے. بچی کہتی ہے بابا جی مت پوچھئے گا. کہتے بیٹی اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک بتاؤ گی نہیں. بچی کہتی ہے اگر پوچھنا ہی چاہتے ہو تو سنو بابا میں کوئی ایسی نہیں ہوں, رات بھر میری عبادت نہیں سجدے نہیں ہے, کوئی لمبے قیام بھی نہیں ہے. کہا بیٹی پھر یہ پانی تیری فرما برداری کیسے کرتا ہے. بچی کہتی ہے سنے بابا بات صرف
इतनी सी है कि जब रात को बिस्तर पे जाकर लेट जाती हो, मेरी माँ 1000 दानों की तस्वीर लाके मेरे हाथ में देती है और कहती उस वक्त तक नहीं सोना है जब तक 1000 बार हुजूर पे दुरूद नहीं पढ़ लेना है। ये जितना भी कमाल है, ये मेरे सजदों का कमाल लगी, कयाम का कमाल लगी, ये सारा कमाल मदीने वाले पे दुरूद पढ़ने की वजह से मिला है। कहा हजरत जी जो ज़बानें दुरूद पढ़ने लग जाती है, कायनात उन ज़बानों की फरमाबरदारी करने लग जाया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हसरत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साईं किबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। तवज्जो है मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी, इतनी सी गुजारिश है, बच्चों को बैठाया करो, हुजूर पे दुरूद पढ़वाया करो। हम अपनी नस्लों को कारी साहब अगर नहीं बताएंगे कि बचपन से लेके मरने तक सबसे कामयाब वजीफा जो है हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, तो फिर 1000 तस्वीर लटका लो, क्या बनने वाला है? दुरूद ही नहीं आता हमारे बच्चों को, आदि बनाओ। गलती तो माँ बाप करते हैं ना, माँ बाप करते हैं। स्कूल जाते हैं बच्चे, नाश्ते में देर है, टिफिन बंधा नहीं है, बच्चा लंच लेके जाएगा, माँ कहती बेटे ठहर जा, वो कहता जल्दी कर मुझे स्कूल जाना, तो माँ कहती तब तक गेम खेल, मैं तब तक नाश्ता बना देती। मेरी बहन उसी वक्त बच्चे के हाथ में 10 दानों वाली तस्वीर है कि सुन तू अपने हिस्से की पहले हुजूर पे 10 बार दुरूद पढ़ दे, मैं इतनी देर में नाश्ता बना दे रही हूं। आप जरा सोचें, रोज हमारा बच्चा 3 बार ही सही अगर हुजूर पे दुरूद पढ़ेगा तो किसी दिन तो हुजूर कहेंगे ना कि ये दुरूद पढ़ने वाला कौन है, किसका बेटा है। जिस दिन तेरा नाम हुजूर की बारगाह में ले दिया गया, समझ लेना दुनिया में आना भी कामयाब हो गया, दुनिया से जाना भी कामयाब हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वरना लोग तो कहते हैं मौलाना देखो हमारे लल्ला को फर फर मोबाइल चलाता, फर फर, इसे कमाल समझ रहे हैं। इंसान को अल्लाह ने फितरतन ऐसा बनाया है, अगर इसे पैदा होने के बाद किसी ऐसी जगह बंद कर दिया जाए कि जहां किसी की आवाज न जाती हो, 50 साल का भी हो जाएगा, इसे बोलना नहीं आएगा। और अगर ये जिस माहौल में रहेगा वैसे ही हो जाएगा। मुझे बताओ क्या अरबी लोग अपने बच्चों को पैदाइशी तौर पर ग्रामर पढ़ाते? नहीं ना। अरब में पैदा होने वाला बच्चा अरबी बोलता है, फारस में पैदा होने वाला फारसी बोलता है, अमेरिका में पैदा होने वाला अमेरिकन बोलता है, सब अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। जिस माहौल में जन्म लेते माहौल में, उसी माहौल के हिसाब से गुफ्तगू किया करते हैं।